بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ جو شاعر نے کہا تھا، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. اتنا مشکل وقت کبھی نہیں آیا تھا، لیکن دو باتیں اہم ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ کوشش کی جائے. انسانوں کے لیے وہی کچھ ہے جس کی انہوں نے صحیح کی. اور دوسرا یہ کہ بحرانوں میں ہی مواقع چھپے ہوتے ہیں. جو سب سے سنہری دور ہے خلفائے راشدین میں، وہ کہا جاتا ہے حضرت عمر کا دور ہے. اس کے 12 سال میں سے 5 سال قحط تھا، مگر وہ مینیج کیا گیا تھا. اور اس کے لیے سب سے پہلی قربانی امیر المومنین نے خود پیش کی تھی، اپنے گھر کا راشن ادا کر دیا تھا. اس ناکردہ کار حکومت کے ہوتے ہوئے، اس اپاہج جعلی جھوٹی حکومت کے ہوتے ہوئے کوئی کام نہیں ہو سکتا. یہ انہوں نے ثابت کر دیا پچھلے چند مہینوں میں. اور وہ کرنا چاہتے ہی نہیں، ان کا فہم ہی نہیں ہے، ان میں یہ عزم کار فرما ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ ان کے وزیر اطلاعات نے یہ کہہ دیا کہ جو بچت ممکن تھی وہ ہم نے کر لی ہے. یعنی PWD کو بند کر دیا ہے، اس سے کتنی بچت ہوگی؟ اور وہ اخراجات تو تقریباً اسی طرح رہیں گے، چند آدمیوں کے جانے سے تو کچھ نہیں ہوگا. لہذا یہ وقت آ گیا ہے کہ اس حکومت کو رخصت کر دیا جائے، احتیاط کے ساتھ، سلیقہ مندی کے ساتھ. یہ نہیں کر سکتے. ان خوفناک حالات میں جب وزیر خزانہ نے کہا کہ کہیں سے کوئی مدد ملنے کی امید نہیں ہے. چین کے دورے سے واپسی کے بعد انہوں نے کہا قطر سے، سعودی عرب سے، امارات سے کہیں سے کوئی مدد نہیں مل سکتی. قوم کو اپنے مسائل خود حل کرنا ہوں گے. تو قوم اپنے مسائل تبھی حل کرے گی نا اگر کوئی ایسی حکومت ہو جس پر اسے اعتماد ہو. اب وہ چاہے نئے الیکشن کرائیں، درمیان میں کوئی عبوری انتظام کریں خواہ، اور چاہے ٹریبونلز کو اور عدالتوں کو آزادی سے کام کرنے دیں، اور PTI کے جو ارکان ہیں انہیں ان کی توثیق کرے الیکشن کمیشن، اور یہ گرفتاریاں وغیرہ بند کی جائیں. اب اس سے تو مسئلہ نہیں حل ہو سکتا. اگر اپنے طور پہ کرنا ہے تو وہ حکومت کرے گی جس کی اخلاقی ساکھ ہوگی. اس کے لیے لوگ کچھ عرصے کے لیے تکلیف برداشت کر لیں گے. اور راستے ہمیشہ ہوتے ہیں، راستہ کبھی بند نہیں ہوتا. اگر عالمگیر جنگ سے تباہ حال قومیں جو ہیں وہ سنبھل گئیں، اور سنبھل کیا گئیں، دنیا کی عظیم معیشتیں بن گئیں، اور پاکستان بھی بن سکتا ہے. جیسے ہنگری کے وزیر اعظم نے کہا، بھارت اور انڈونیشیا اور پاکستان اور چین یہ مستقبل کی عظیم طاقتیں ہیں. مغرب زوال پذیر ہے. یورپ کو تو لے بیٹھا روس، اور امریکہ کے بھی مسائل ہیں. جی، جماعت اسلامی کے بارے میں، دھرنے کے بارے میں تحفظات ظاہر کیے گئے ہیں، لیکن جو ایجنڈا انہوں نے پیش کیا ہے وہ تو قومی امنگوں کا مظہر ہے. اور اگر وہ ڈٹ کر کھڑے رہے، دباؤ تو اس کا محسوس کر رہی ہے حکومت. ان کے گرفتار کارکن رہا کر دیے گئے ہیں، کمیٹی بنا دی گئی ہے بات چیت کے لیے. اگر کمیٹی ایسے ارکان پر مشتمل ہے جو فیصلہ نہیں کر سکتی، جو بات سنیں گی جا کے پھر بات کرے گی، کمیٹی بہتر ہونی چاہیے. اور اس کے جماعت اسلامی کو بھی مطالبہ کرنا چاہیے. امیر مقام اور ڈاکٹر فضل چودھری یہ بیچارے کیا کریں گے؟ بجلی گھروں کے مسئلے کا ایک حل تجویز کیا گیا ہے جو قابل غور ہے، اور حل تو اس کا نکالنا ہی ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. دفاعی بجٹ کے برابر وہ تو ایک مجبوری ہے. وہ رقم جو ہے وہ قوم کی جیبوں سے نکالی جاتی ہے اور دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. جماعت اسلامی نے جو ایجنڈا پیش کیا اس میں یہ حیرت کی بات ہے، FBR کی تشکیل نو کی کوئی بات نہیں، اور پولیس میں اصلاحات کی. انہیں اس پہ زور دینا چاہیے. دیکھیے، عوامی تائید اس کو حاصل نہیں ہے. اس حکومت کو پیپل پارٹی سے زیادہ نون لیگ کو لوگوں نے مسترد کر دیا ہے. پنجاب جنگ کا میدان تھا، اور MQM کو تو ظاہر ہے بالکل 100% ہی مسترد کر دیا. اور خود نعیم الرحمان صاحب تسلیم کرتے ہیں کہ 2/3 سے زیادہ اکثریت PTI کو حاصل تھی. یہ الگ بات ہے. انہوں نے ایک بہت ہی مطلب کیا میں اس کے لیے لفظ استعمال کروں،
عمران خان پہ اس قدر ذاتی تنقید کی جس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی. ہر پارٹی کو اپنی حکمت عملی بنانے کا حق ہے. آپ کی حکمت عملی پہ تو انہوں نے اعتراض نہیں کیا، اور آپ کی تنقید کے جواب میں بھی انہوں نے احتیاط برتی. اور یہ محاذ آرائی اگر بیک وقت آپ یہ تو بہت سے محاذ کھولنا کہاں کی دانائی ہے. اگر آپ کی رائے ہے تو اسے اپنے تک محدود رکھنا چاہیے تھا. ترب کا پتہ جو ہے وہ عمران خان نے کھیلا ہے. جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، اور ظاہر ہے اس سے نون لیگ پریشان ہے. اور نواز شریف صاحب چپ ہیں. درانی صاحب تو یہ کہتے ہیں، محمد علی درانی، کہ نواز شریف صاحب بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں بھاگنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. سعودی عرب نے تیل ادھار دینے سے بھی انکار کر دیا ہے. حالت یہ ہے، بجلی بلوں کی ادائیگی کے لیے لوگ گھروں کا سامان بیچ رہے ہیں. کسی نے موٹر سائیکل بیچا ہے، کسی نے فرنیچر بیچا ہے، کسی نے حتیٰ کہ زیورات تک بیچے گئے ہیں. تو یہ تو سلسلہ نہیں چل سکتا، اور احتجاج لوگوں کو کرنا پڑے گا. 2 صوبوں میں احتجاج جاری ہے. بلوچستان میں صورتحال بہت خراب ہے، پختونخوا میں. آزاد کشمیر میں اب دخل دے نہیں سکتے، انہیں اندازہ ہو گیا. اور وہاں بجلی 3 سے 5 روپے یونٹ کر دی گئی ہے. اگر جو وہاں بہت تھوڑی سی چونکہ کنزپشن ہے اس لیے کی گئی، وقتی حل نکالا گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہے، لوگ تو اب بھی اٹھ کھڑے ہوں گے. 5 اگست کو کال دے دی ہے پی ٹی آئی نے، اور آج ریلی نکالی پی ٹی آئی کے کارکنوں نے جسے پولیس نے روکا نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے استعداد نہیں رہی. وہاں گوادر میں لوگ پہنچ گئے ہیں ساری قومی شاہراہیں بند کرنے کے باوجود. دیکھیے 1988 سے اب تک جو انداز فکر رہا ہے اس نے تباہی لائی ہے. یہ کوئی 35-36 سال کا عرصہ ہے. وہ قیامتیں جو گزر گئی تھیں، امانتیں کئی سال کی. کوئی صنعت کاری نہیں ہوئی، آئی ٹی پہ کام ہوا ہی نہیں، جو بالکل قابل فہم تھا. اس وقت بہت سے لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا. اور کرپشن جاری رہی، اور بڑی بڑی سڑکیں بنتی رہی، اور پل بنتے رہے. زراعت کو جدید خطوط پہ استوار کرنا تھا. ایف بی آر وہ اپنا اس وقت ایف بی آر کہا جاتا تھا اس کو، یہ اپنا 16% تھی ضیاء کے زمانے میں شرح ٹیکس وصولی کی. یہ گرتے گرتے اتنی گر کیسے گئی؟ اور سوائے کراچی کے وہ بھی پورا ٹیکس نہیں دیتے، لیکن بہرحال زیادہ ٹیکس تو وہیں سے وصول ہوتا ہے، باقی ملک سے تو ٹیکس وصول نہیں ہوتا. اور یہ نون لیگ نے چھوٹ دی، لوگوں کو عادت ڈالی. اور زرداری صاحب نے جو کیا اس پہ تو خیر کوئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بجلی دیکھیے، 2 لاکھ میگا واٹ بجلی دریائے سندھ سے پیدا ہو سکتی ہے. 2 لاکھ میگا واٹ بجلی جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے تھر کے کوئلے سے. اس کو کہا گیا ناقص ہے درآمدی کوئلے پہ. کیسے ناقص ہے؟ اب جو بجلی وہاں سے پیدا ہو رہی ہے تھوڑی سی، وہ ناقص ہے تو کیسے پیدا ہو رہی ہے؟ وہ تو ڈاکٹر سمر مبارک بند کہتے ہیں کہ جب ہم نے کام شروع کرنے لگے تو احسن اقبال صاحب کا فون آیا کہا بند کر دیں. گلگت بلتستان خاص طور پہ اور کے پی اوورال 2 لاکھ میگا واٹ بجلی وہاں سے بھی پیدا ہو سکتی ہے. تو یہ 3-4 سال کا عرصہ تھا نا، قوم کسی طرح گزار لیتی. یہ مستقل جو عذاب اس پہ مسلط ہو گئے، یہ تو ادائیگی آپ کر سکتے ہی نہیں، کوئی صورت ہی نہیں ہے. اور دیکھیے بجلی گھر کن کے ہیں؟ شریف خاندان کے ہیں، زرداری خاندان کے ہیں، جہانگیر ترین کے ہیں، ان کے فرنٹ مین کے ہیں، ان کے پسندیدہ لوگوں کے ہیں. تو آپ ان کو کیسے روکیں گے؟ وہ قطر کے اور چین کے تو تھوڑے سے ہیں. اور درآمدی کوئلے کا کیا مطلب تھا؟ میڈیا نے بھی اپنا رول پلے نہیں کیا. میڈیا بھی سنسنی پسندی پہ لگا رہا. تو عمران خان کے دور میں ڈالر کی شرح 148 روپے مقرر کر دی گئی بجلی گھروں کے لیے، تو اس سے بچ گئے، ورنہ کبھی کا ملک دیوالیہ ہو چکا ہوتا. 11 ارب ڈالر وہ جو معاہدہ کیا تھا جناب زرداری کے دور میں، 500 ملین ڈالر میں اندازہ لگائیے، وہ اس کے 11 ارب ڈالر کا جرمانہ جو ہے وہ معاف کرایا. جو بھی سرمایہ تھا وہ جناب پلوں پہ اور سڑکوں پہ لگا دیا گیا. لاہور شہر پہ 60%، لاہور شہر پہ پنجاب 60%.
ذرا غور کیجئے. اور اس سے لاہور برباد ہو گیا، دنیا کا آلودہ ترین شہر ہو گیا. اور کراچی دنیا کا بدامنی میں دوسرے نمبر پہ ہے، پورے دنیا میں بدامنی میں دوسرے نمبر پر ہے. ایران سے گیس کا حصول ممکن تھا، مشکل ضرور تھا، ناممکن نہیں تھا. اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی گئی. عمران خان گئے دورے پر سستی گندم اور سستا پٹرول اور ڈیزل لینے کے لیے. باجوہ صاحب سے مشورہ کر کے گئے، حتیٰ کہ وہاں جب وہ یوکرین پہ اچانک اس دن حملہ کر دیا گیا تو وہاں سے پھر فون کر کے پوچھا، لیکن بعد میں وہ مکر گئے اور امریکہ کے کہنے پہ حکومت بدل دی. 6% پہ شرح ترقی پہنچ چکی تھی. اب جب صورتحال ٹھیک اس وقت جب سمجھی تھی، ان سے کہا بھی گیا، جا کے وزیر خزانہ نے شوکت طرین نے سمجھا کہ بہت تباہی آئے گی. لیکن عجیب بات ہے، یہ کس ذہنیت کے لوگ ہیں اور کتنے کم فہم ہیں اور کتنے خود غرض ہیں. انتقام کا سلسلہ ختم کرنا ہوگا، اس کے بغیر نہیں اب ملک چل سکتا، اور سبھی کو ختم کرنا ہوگا، بھول جانا ہوگا. لوگ بڑے غصے میں ہیں، کہتے ہیں جی ان سے حساب لیں گے، آپ کیسی بات کرتے ہیں. تاریخ کو نہیں بدلا جا سکتا، ماضی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یہ بات ہر ایک کو سمجھ لینی چاہیے. احتساب جو ہے وہ کسی طریقے سے ہوگا، احتساب تو ہوگا مگر کسی طریقے سے حدود و قیود میں ہوگا. نواز شریف صاحب سے یہ توقع رکھی گئی تھی، عجیب تجزیہ تھا کہ وہ واپس آئیں گے اور وہ جناب لوگوں متحرک بھی کر لیں گے، اور یہ بھی فیصلہ خود ہی کر لیا کہ عمران خان بڑے نامقبول ہیں. بھائی عمران خان 30 اکتوبر 2011 کے بعد کبھی نامقبول رہے ہی نہیں. اسٹیبلشمنٹ کو ان کی ضرورت پڑی تھی. اتنی ضرورت انہیں اسٹیبلشمنٹ کی نہیں تھی، اگرچہ میں سمجھتا ہوں انہیں حکومت نہیں لینی چاہیے تھی اس وقت. پہلی بار جب انہوں نے حکومت لی ہے، ایک ہی بار لی ہے حکومت، وہ بڑی غلطی کی 2018 میں. وہ تو یہ ان کو حکومت دیتے، یہ تو چند مہینے نہ ٹھہر سکتے. یہ لوگ تو کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے. اس نے تو کوئی کام کیا تھا، کوئی صحت کارڈ، کوئی ڈیم، کوئی کفالت گھر، کوئی جناب کرونا سے نمٹے، کوئی درخت لگائے، کچھ کام کیا. ہاں جی، اگرچہ ساتھی تو ان کے بھی ایسے ہی تھے. ججوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ سلسلہ اب تک جاری ہے. یہ بند ہونا چاہیے جی یہ تماشا. عدالتوں کو کام کرنے دیں، پارلیمنٹ کو کام کرنے دیں جتنے دن موجود ہے، اور اس کے جو ارکان اسمبلی ہیں ان کی توثیق کرے الیکشن کمیشن. یہ اب منفی انداز فکر اب مزید نہیں چل سکتا. کرائسس بہت بڑا ہے. ذمہ دار ٹیکس نہیں دے رہے، اور یہ نہیں لگا سکتا ٹیکس ذمہ داروں پہ. یہ تو ایک نواز شریف صاحب کوئی منتخب حکمران تھوڑی ہیں، اور ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے آدمی ہیں، نہایت خوفزدہ. ساری زندگی انہوں نے اسی طرح گزاری ہے، اور بڑی سرجری کی ضرورت ہے. 400-500 روپے، 10% تو عشر ہے شرن، ٹیکس انہیں دینا چاہیے. تنخواہ دار طبقہ کہاں سے دے گا؟ اور جب اضطراب پیدا ہوگا تو اسے کیا حل آپ نکالیں گے؟ کشمیر میں آپ نے دیکھ لیا، بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں، پختونخوا میں دیکھ رہے ہیں. انہوں نے عدالتی کمیشن بنانے کے لیے کہہ دیا ہے 9 مئی کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے وزیر قانون نے. گندم پہ یعنی حالت یہ ہے، اتنے بڑے کرائسس میں $1 بلین سے زیادہ کی گندم منگوا لی گئی. گندم بھی کیسی جو قابل استعمال ہی نہیں تھی، اور برباد ہو گئے کسان. اب دیہی آبادی میں اتنا اضطراب ہے، وہ متشکل نہیں ہوتا، ان کی کوئی اچھی تنظیم نہیں ہے، لیکن وہ بہرحال ان کو ریلیف تو کسی نہ کسی طرح دینی ہوگی. اور کتنے برس زمانہ گزر گیا، ایوب خان کے زمانے کے بعد زراعت کو جدید بنانے کی کوئی قابل ذکر کوشش نہیں کی گئی. ساری دنیا میں زراعت بدل گئی. یہاں فلڈ اریگیشن ہو رہی ہے، نہ لیزر لیبلنگ ہے، نہ پیسٹی سائیڈز کی قیمتیں باہر ہیں. آڑتی بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ سود وصول کرتا، بے تحاشا سود وصول کرتا ہے. نہ کوئی بیج بنایا گیا اچھا، نہ درآمد کیا گیا. تو اس پیداوار کے ساتھ گندم کی اور کپاس کی شنید ہے کہ اس سال فصل بہتر ہوگی. وزراء جو ہیں وہ نالائق ترین وزراء چنے گئے ہیں. کسی کو اپنے کام کا پتہ ہی نہیں. آپ ریلوے کو دیکھ لیں، آئی ٹی کو دیکھ لیں، اور چیزوں کو دیکھ لیں،
ہیں جی وزیر خزانہ صاحب بینکوں کا ضرور بینکاری کا پس منظر ضرور رکھتے ہیں، لیکن معیشت کا تو اب تک تو انہوں نے کوئی ایک قدم بھی ایسا نہیں اٹھایا جس سے یہ معلوم ہو کہ وہ سمجھتے ہیں حالات کو اور کو بہتری کر سکتے ہیں۔ جو ٹیم بھیجی گئی ہے، میں دوبارہ دیگر عرض کرتا ہوں نعیم الرحمان صاحب سے بات کرنے کے لیے، وہ تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی مطالبات مان سکتے ہیں، وہ پیغام بردار ہو سکتے ہیں۔ بہرحال لیکن اگر وہ ڈٹ کر بیٹھے رہے، جم کر مذاکرات کیے، سلیقہ مندی سے کیے، تو ممکن ہے وہ کوئی اس کا نتیجہ نکلے، روشنی کی کرن نظر آ سکتی ہے، بگننگ ہو سکتی ہے۔ پولیس اصلاحات کا بھی انہیں مطالبہ کرنا چاہیے، دوبارہ عرض کرتا ہوں، اور یہ ٹیکس کلیکشن کا نظام بھی جو ہے، یہ تو 23,000 آدمی بوجھ ہیں، اور نجکاری کا بھی، نجکاری کیے بغیر اب کوئی چارہ نہیں، اب اس میں رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں، اس میں اپوزیشن کے لوگوں کو شامل کیا جائے، نیک نام شہریوں کو شامل کیا جائے۔ کتنے لوگ ہیں نیک نام ملک میں؟ کوئی ایسی چیز تو نہیں، سارے لوگ تو کبھی اخلاق باختہ نہیں ہوتے، سارے لوگ تو کبھی کرپٹ نہیں ہوتے، اور مشورے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور صحیح لوگوں کو ذمہ داریاں سونپنے کو حکم دیا ہے۔ بجلی گھروں کے مسئلے کا ایک حل تجویز کیا گیا ہے کہ وقت کے ساتھ ہر بجلی گھر کی پیداواری صلاحیت کم ہو جاتی ہے، 15-20%، 5%، 10% ہر سال ہوتی جاتی ہے، اس کا آڈٹ کیا جائے، اس کا جائزہ لیا جائے پراپر۔ اور اب بعض کی تو رہ گئی ہے 20-30%، جبکہ انہیں وہ پہلے سال کی کیپیسٹی پہ ادائیگی کی جا رہی ہے، اور اس لیے کی جا رہی ہے 500 روپے دے دیے تھے اسحاق ڈار صاحب نے آتے ہی، پچھلی دفعہ جب نواز شریف کی حکومت آئی، آڈٹ ہی نہیں کیا گیا، جو جرمانے بھی معاف کر دیے گئے، فوٹو اسٹیٹ ادائیگیاں کر دی گئیں۔ تو یہ لوگ تو نہیں کر سکتے، یہ تو ظاہر ہو گیا، تو اس کا جائزہ لیا جائے، اور جو پیسے انہوں نے زائد وصول کیے ہیں وہ اگر وضع کر لیے جائیں، اور وہ سود سمیت کرنے چاہیے، وہ روپیہ ان کا حق نہیں تھا۔ اس پہ غور کرنا چاہیے، اس تجویز پہ۔ مجھے تو یہ تجویز قابل فہم نظر آئی۔ 1994 میں جو معاہدے ہوئے تھے وہ تو 10 سال کے لیے ہوئے تھے بے نظیر کے دور میں، ان میں توسیع کیسے ہو گئی، ایکسٹینشن کیسے ہو گئی؟ اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ جو لوگ قصوروار ہیں، سب جانتے ہیں کون قصوروار ہیں، لیکن اس کا کوئکلی کام کرنا چاہیے اس پہ۔ بلوچستان اور پختونخوا میں نے عرض کیا بہت خرابی ہے۔ ضلع کرم میں 2 گروہوں میں تصادم ہے، بھاری اسلحہ استعمال ہوا ہے، حتیٰ کہ پاڑا چنار پہ گولے کچھ گرے ہیں، راکٹ بھی شاید گرے ہیں۔ آج 5 دن کے بعد جنگ بندی ہوئی ہے۔ ڈی پی او محمد نثار کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ زخمیوں کو علاج صرف مقامی طور پہ ممکن ہے۔ جب اس طرح کی صورتحال ہو تو مقتول جو ہیں وہ وہیں فوراً دفنا دیے جاتے ہیں، اور کل رات تک تصادم جاری تھا۔ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں اتوار کو دوسرے دن بھی بڑی سڑکیں بند رہی ہیں، قومی شاہراہیں جنہیں کہا جاتا ہے، بلوچی راچی مچی، یعنی بلوچ یکجہتی جو اجتماع ہے، کانفرنس ہے، وہ لوگ تو پہنچ گئے، کہاں سے لوگ پہنچ گئے، موبائل تو بند ہیں ہی، پی ٹی سی ایل کے فون بھی بند ہیں، اور مہرنگ بلوچ وہاں پہنچ گئی ہیں، اور کسی نہ کسی طرح لوگ وہاں جا پہنچے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے تو اجازت نہیں لی تھی، اس کو گوارا کیا گیا، اور گوارا ہی کرنا چاہیے تھا۔ ان سے بات چیت کی گئی، ان سے کہا گیا اسلام آباد کے بجائے پنڈی میں وہ اپنا دھرنا دے لیں، اور بات چیت شروع کی۔ ان سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ ان سے کیوں بات نہیں ہو سکتی؟ ان سے بات کریں، اس پہ بہت اشتعال پایا جاتا ہے۔ اختر مینگل نے کہا کہ حکومت کے بیانات سے لگتا ہے کہ بلوچستان میں خون کی ہولی کھیلنا چاہتی ہے حکومت۔ پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے، عمر ایوب اسد کیسر نے، اور دہرایا عمران خان کے موقف کو، بالکل ٹھیک موقف ہے، کوئی تلخی کا خاتمہ ہونا چاہیے، مصالحت ہونی چاہیے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ سارا وقت آپس میں لڑتے رہیں گے تو کیسے مسئلے حل ہوں گے؟
ٹھیک انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم نواز کا خواہی ہے، ان کا اقتدار ایک بات پہ قائم ہے صرف، کہ فوج میں اور پی ٹی آئی میں تصادم رہے۔ پی ٹی آئی 70% سے زیادہ کی نمائندگی کرتی ہے، اور سب لوگ کہہ رہے ہیں، مشاہد حسین تو پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مقبولیت بڑھتی چلی جائے گی اس کی، جیل میں وہ رہے گا تو یہ چاہتے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی آج ہاتھ کھینچ لے تو یہ حکومت گر سکتی ہے۔ خورشید شاہ نے خیر مقدم کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ 5 اگست کو پورے ملک میں انہوں نے مظاہروں کے لیے کہا ہے، اب وہ اتنا تشدد کیا جاتا ہے اور اس طرح مارا پیٹا جاتا ہے کہ پنجاب میں تو لوگ نہیں نکل رہے، بلوچستان میں نکل رہے ہیں، پختونخوا میں نکل رہے ہیں، 2 صوبے تو دیکھیے نا بالکل ہی دوسری سمت میں جا رہے ہیں۔ بیرونی ادائیگیاں وزیر خزانہ نے کہہ دیا مشکل ہے ادائیگی کرنا، اور تنخواہ دار طبقے پہ کتنا بوجھ ڈالیں گے۔ تکلیف برداشت کر سکتی ہے قوم، بہت اذیت صحیح ہے، لیکن یہ وہ خطہ ارض ہے جس میں سیلابوں میں، زلزلوں میں، قحط میں لوگ زندہ رہے ہیں، جنگوں میں، خانہ جنگیوں میں، غیر ملکی حکومتوں میں، جبر و تشدد میں، لیکن کوئی انہیں روشنی کی کرن تو نظر آئے۔ وہ اب تعیش جاری ہے، کہیں کوئی بچت نہیں کی جا رہی، اور اتنی نااہل، اتنی نالائق حکومت یہ کیسے چلا سکتی ہے معاملات کو؟ شعیب شاہین صاحب نے یاد دلایا ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ عطا طاہر اور ڈاکٹر فضل اور امیر مقام جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے، ویسے یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں سے، انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کے بچے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے ہی بات کرنی ہوگی، اور کس سے کا بات کرنی ہوگی؟ شہباز شریف صاحب تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مگر دیکھیے دوسری طرف جو ہے وہ پھر اسی طرح کی حرکتیں جاری ہیں۔ جاوید ہاشمی صاحب کے بھتیجے اور داماد ڈاکٹر شاہد بہار پہ، جو ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ملتان بار کے ممبر ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، کبھی ان کے بارے میں کوئی بری بات نہیں سنی۔ انہیں رات 11 بجے 25 جولائی کو 11:30 بجے ان کے سونے کے کمرے سے اپنا گرفتار کیا گیا، ہتھ کڑیاں پہنا کر آج پیش کیا گیا عدالت میں۔ الزام کیا ہے؟ الزام یہ ہے کہ اپنے گھر سے 50 میل دور ایک پرائیویٹ اسکول میں انہوں نے جگ اور گلاس چوری کیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں یہ آپ؟ کو ملک کو امن چاہیے، ایک تو لوگوں کو اتنی اذیت ہے بجلی کے بلوں سے، مہنگائی سے، بے یقینی سے، مستقبل تاریک دکھائی دیتا ہے۔ گیلپ سروے کے مطابق 94% شہری ملک چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ایک تو اتنی اذیت میں ہے، اس پہ یہ مزید اذیت دے رہے، جگ اور گلاس چوری کیا۔ گرفتاریاں بند کی جائیں، یہ لازم ہے، اب اس کے سوا چارہ نہیں ہے۔ عدالتوں کو کام کرنے دیا جائے، الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے ارکان کی توثیق کرے، اس جعلی اور جھوٹی اور بیکار حکومت کو رخصت کرنے کی تیاری کی جائے، کام یہ کیا جائے سلیقہ مندی کے ساتھ۔ مزید ایڈ ہاک ججوں کا تقرر نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ایک ایسی حکومت ہو، چاہے وہ ٹریبونلز کے ذریعے فیصلہ ہو، چاہے نیا الیکشن ہو، جس پر لوگ اعتماد کر سکے۔ وہ بھی کوئی معجزہ نہیں کر سکے گی، لیکن امید پیدا ہو جائے گی اور لوگ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو بتدریج چیزیں بہتر ہوں گی۔ دیکھیے وکٹر اوربان جو ہیں ہنگری کے وزیر اعظم، ہم تو بات یہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں، لیکن ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی مستقبل ایشیا کا ہے، یورپ کو تو برباد کر دیا یہ یوکرین کی جنگ نے، انرجی ختم بند ہوئی، اور وہ یہ جو جنگ ہے اس میں ایک روسی کون سے جنرل نے کہا کہ ایک ایٹم بم گرایا جا سکتا ہے اور اس سے جنگ ختم ہو جائے گی، یعنی نوبت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے، اور اسے جنگ تو جیت نہیں سکے، ان کا گلا اس نے دبا لیا ہے،
اور ڈالر سے دنیا چھٹکارا پانا چاہتی ہے. امریکہ کا بھی کوئی مستقبل نہیں ہے. یعنی بھی فوری اتنی بڑی طاقت فوراً تو نہیں ختم ہوگی, اور یورپ میں بھی وقت لگے گا اس کو اپنا کمزور ہوتے ہوئے. انہوں نے کہا انڈونیشیا, چین, انڈونیشیا, بھارت اور پاکستان مستقبل کی عالمی طاقتیں ہیں. یہ نہیں ہو سکتی ہیں. کہاں ہیں؟ پاکستان کا پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے. اس کی نہ زراعت کا جو پوٹینشیل ہے جو 4-5 گنا وہ استعمال کیا گیا, نہ تعلیمی ادارے اور برباد ہیں, کوئی آئی ٹی پہ کام کیا گیا, نہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کیا گیا, اور نہ معدنیات نکالی گئیں, نہ جدید زراعت اختیار کی گئی. تو ظاہر ہے پاکستان کا بڑا مستقبل ہے. اس کی یورپ میں تو اب بوڑھوں کی آبادی زیادہ ہے, بچے پیدا کرنے کے پہ وہ اپنا انسینٹو دے رہے ہیں, انعام دے رہے ہیں. تو مستقبل تو ہے ہی ہمارا. مگر ہمارے کہنے سے لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی. بعض لوگوں نے جنہوں نے 20-25-30 برس تک 20-30 ماہرین, کئی بار میں نے آپ کو بتایا 25-30 برس سے کام کریں, کم از کم 15 سال سے تو میرا ان سے رابطہ ہے. وہ کہتے ہیں پہلے 3 سال میں پاکستان اگر امن و سکون ہو, ہم آہنگی ہو, قوم کام کر رہی ہو, صحیح ڈائریکشن اختیار کی جائے, پہلے 3 سال میں 30% شرح ترقی ہو سکتی ہے, جیسے بوسنیا میں ہوا تھا. پھر ظاہر ہے گرتی جائے گی 12%, تو 7-8% پہ ہو تو وہ ٹھیک ہے, سارے مسائل حل ہو جائیں گے. مگر ان لوگوں کے ہونے سے نہیں ہو سکتے. ان کو گھر بھیجنا ہوگا, اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. یہ غصہ ختم کریں اور انتقام کا رویہ ختم کریں, سبھی ٹھنڈے ہو کے بیٹھیں. عمران خان نے بالکل صحیح فیصلہ کیا. اب دیکھیے جماعت اسلامی کے مذاکرات سے کیا حاصل ہوتا ہے. اگر یہ انہوں نے ڈٹ کے کھڑے رہے اور ڈھنگ سے بات چیت کی تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اس سے بھی حاصل ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ.